فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ میں اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے ایک جوائنٹ کلکٹر کو 8 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تفصیلات کے مطابق ACB عہدیداروں نے رنگا ریڈی ضلع کے جوائنٹ کلکٹر بھوپال ریڈی اور ایک سینئر اسسٹنٹ کو 8 لاکھ روپے کی رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ راضیات کا ریکارڈ محفوظ رکھنے والے دھرانی پورٹل سے ایک زمین کو بلیک لسٹ سے نکال دینے کے لیے متیم ریڈی نامی ایک شخص رنگا ریڈی ضلع کلکٹریٹ سے رجوع ہوا تھا، جہاں سینئر اسسٹنٹ نے درخواست گزار متیم ریڈی سے کہا کہ وہ دھرانی کی ویب سائٹ پر ممنوعہ فہرست سے 14 گنٹے زمین کو ہٹا دیں گے۔ سینئر اسسٹنٹ مدھو موہن ریڈی نے اس کام کے لیے 8 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد متاثرہ شخص متیم ریڈی نے ACB حکام سے ملاقات کرتے ہوئے اس کی شکایت کی، جس پر ACB عہدیداروں نے منصوبے کے مطابق 8 لاکھ روپے کار میں رکھ دیے۔ اس رقم کو یہ دونوں حاصل کر رہے تھے کہ انہیں پکڑ لیا گیا۔ کولکتہ کے ایک ٹیچنگ ہاسپٹل میں نوجوان ڈاکٹر کی عصمت ریزی اور قتل کے خلاف متاثرہ خاندان کو انصاف دلانے کی حمایت میں حیدرآباد اور تلنگانہ بھر کے سرکاری ہاسپٹلوں کے سینئر ڈاکٹرز، فیکلٹی، ریزیڈنٹ ڈاکٹروں اور طبی پیشہ ور افراد نے احتجاجی مظاہروں میں حصہ لیا۔ یوم یکجہتی اور سوگ کی علامت کے طور پر انہوں نے سرکاری اسپتالوں میں سیاہ بیچز لگاتے ہوئے معمول کے فرائض انجام دیے اور اسپتال کے کیمپس میں 1 گھنٹے تک احتجاج بھی کیا۔ نمس اور ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے احتجاج میں حصہ لیا۔ TTGDA کے سینئر عہدیدار ڈاکٹر کرن مدالا نے کہا کہ خواتین ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں تقریباً 70% افرادی قوت ہیں، مگر کیا ہم ان خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے قابل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کے لیے کوئی تحفظ نہیں تو پھر عام غیر خواندہ خواتین کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں ڈاکٹروں کی نمائندگی کرنے والی تمام انجمنوں نے ایسے افراد کے خلاف قومی اور ریاستی سطح پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے جو آپ کی نگہداشت کرنے والوں پر حملہ کرنے میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کولکتہ میں اس مہلوک ڈاکٹر کو صرف حقیقی خراج عقیدت ایک مؤثر اور سخت قانون ساز کے ذریعے ہی ممکن ہوگا جو اسپتالوں میں دیکھ بھال کرنے والوں پر حملہ کرنے والے افراد پر سخت سزا کا نفاذ کرے گا۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ کارپوریشن TGSRTC ٹکٹوں سے آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے شہر میں مزید 300 میٹرو ڈیلکس بسیں متعارف کرانے جا رہا۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ذریعے نے بتایا ہے کہ تقریباً 50 بسیں پہلے ہی کشائی گوڑا، رانی گنج، حیات نگر 1 اور دیگر ڈپو سے چلائی جا رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے مہالکشمی اسکیم متعارف کرانے کے بعد کارپوریشن کی ٹکٹوں سے آمدنی میں تقریباً 70% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ کارپوریشن کو صرف 30% مسافر ٹکٹ کے ذریعے آمدنی حاصل ہو رہی۔ ٹکٹ سے آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ کارپوریشن مرحلہ وار میٹرو ڈیلکس بسوں کو متعارف کرا رہا۔ ان بسوں میں خواتین سمیت ہر مسافر کو کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ TGSRTC کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ان بسوں میں مہالکشمی اسکیم لاگو نہیں ہوگی۔ TGSRTC کے مطابق شہر میں روزانہ تقریباً 14 لاکھ خاتون مسافرین مہالکشمی اسکیم کا استعمال کر رہی۔ یہ اسکیم عام سٹی بسوں اور میٹرو ایکسپریس بسوں میں لاگو ہے۔ 80% سے زیادہ بسیں صرف ان 2 اقسام کی ہیں۔ یہ میٹرو ڈیلکس بسیں مہالکشمی اسکیم کے تحت نہیں آئیں گی۔ کمشنر عظیم تر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن امراپالی نے احکام جاری کرتے ہوئے 15 اگست کو یوم آزادی کے ضمن میں شہر کے تمام مصالح اور گوشت کے دکانوں کو بند رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے متعلقہ زونز اور سرکلز میں سختی کے ساتھ احکام نافذ کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ تلنگانہ کے بیشتر سرکاری ہاسٹلز کا محکمہ انسداد و رشوت ستانی ACB کے عہدیداروں پر مشتمل ٹیموں نے اچانک معائنہ کیا۔ ذرائع کے مطابق اچانک ان ٹیموں نے یہ معائنہ کیا ہے۔ انہوں نے ہاسٹلز کے ذمہ داروں سے تفصیلات حاصل کی اور شے خورد و نوش کا بھی معائنہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ہاسٹلز میں دیگر سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔
شہر حیدرآباد کے بیشتر علاقوں میں صبح بارش ہوئی جس کے نتیجے میں عام زندگی مفلوج ہو گئی۔ پرانے شہر کے بیشتر علاقوں کے ساتھ ساتھ نئے شہر میں بھی بارش ہوئی ہے۔ خیرآباد میں سب سے زیادہ 83.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بنجارہ ہلز میں 46.3 ملی میٹر، میتری ونم میں 37.5 ملی میٹر اور یوسف گڑھ میں 34 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مشیرآباد، سیتافل منڈی، مارٹ پلی، نامپلی، شیخ پیٹ اور دیگر علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی۔ پنجا گٹا شمشان گھاٹ کے قریب سڑک پر گھٹنے برابر پانی بھر گیا جس سے ٹریفک جام ہو گیا۔ پنجا گٹا فلائی اوور سے تقریباً 1 کلومیٹر تک گاڑیاں رک گئیں جس کے نتیجے میں GHMC عملہ اور پولیس نے ڈرینیج مین ہول کھولے اور پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کیے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے ہلکی بارش کی پیش گوئی کی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ صبح 8:30 بجے تا 9 بجے بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ حیدرآباد میں 4 دن تک بارش ہوگی۔ حیدرآباد کے موسمیاتی مرکز کے عہدیداروں نے کہا کہ کئی اضلاع میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام نے اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔ شہر حیدرآباد میں وبائی امراض کے متاثرین کی تعداد میں اضافہ درج کیا جا رہا۔ فیور اسپتال کی RMO ڈاکٹر وجے لکشمی نے بتایا کہ اسپتال کے آؤٹ پیشنٹ شعبے سے رجوع ہونے والے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 2 دنوں کے علاج کے بعد متاثرین صحتیاب ہو رہے ہیں جس کے بعد اسپتال سے ان کو گھر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اسپتال میں ڈینگی کے متاثرین کو بھی داخل کروایا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ موسمی بخار کے شدید ہونے، جسم میں درد، الٹیوں، BP کی سطح میں کمی اور جوڑوں میں درد سے متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کو تازہ غذا، تازہ پانی اور پھل دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اسپتال میں مریضوں کو مناسب علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈینگی سے متاثر ہونے پر پلیٹلیٹس میں کمی کا امکان ہوتا ہے۔ موسمی تبدیلی کے اثرات اور صاف صفائی کے ناقص انتظامات کے سبب ان دنوں ڈینگی کے معاملات نہ صرف ریاست تلنگانہ بلکہ دارالحکومت حیدرآباد میں بھی عروج پر ہیں، جس کے نتیجے میں کئی مریض علاج کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں سے رجوع ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر سرکاری اسپتالوں سے رجوع ہونے والوں میں غریب افراد کی کثیر تعداد شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ابتدا میں پرائیویٹ اسپتالوں سے رجوع ہوئے لیکن انہیں افاقہ نہیں ہوا اور علاج پر بھی کافی رقم خرچ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ڈینگی کے بہتر علاج اور مجبوری کی حالت میں سرکاری اسپتال کا رخ کیا۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے قلعہ گولکنڈہ کا دورہ کیا اور یوم آزادی کی تقاریب کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ مناسب اور نقائص سے پاک انتظامات کریں۔ یوم آزادی کی تقاریب کے دوران اہم توجہ ثقافتی دستوں کی بڑی تعداد میں شرکت ہوگی جو اپنے روایتی لباس زیب تن کر کے ریاست کے متنوع ثقافتی ورثے کی عکاسی کریں گے۔ ثقافت کے ڈائریکٹر ہری کرشنا کے مطابق گسادی، کوموکویا، لمباڑی، ڈپلو، اوگوڈولو، کولاتم، بونالو کولاتم، بنڈلا، جمیڈیکل، چنڈو ویکشا گانم، کراسامو، کچیپوڈی، بھرت ناٹیم جیسے مختلف 1000 سے زائد فنکار شرکت کریں گے اور یوم آزادی تقریب میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ یوم آزادی پروگرام میں مختلف سکولز کے طلباء کو لانے کا بھی فیصلہ کیا گیا تاکہ بچوں میں حب الوطنی کا جذبہ جگایا جا سکے۔ چیف سیکرٹری نے محکمہ پولیس کو ہدایت کی کہ وہ مناسب بندوبست، سیکیورٹی اور ٹریفک کے انتظامات کریں تاکہ عوام کو تکلیف سے بچایا جا سکے۔ تمام لائن ڈپارٹمنٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ اس تقریب کو شاندار طریقے سے منعقد کرنے کے لیے قریبی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ تلنگانہ میں حالیہ بارش کا اثر سبزیوں کی کاشت پر پڑا ہے۔ متحدہ عادل آباد ضلع جیسے علاقوں میں سبزیوں کی کاشت کو بارش کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا۔ کھیتوں میں پانی کی وجہ سے نہ صرف کپاس اور سویا کی فصلیں بلکہ سبزیوں کی فصلیں بھی متاثر ہو گئیں کیونکہ سبزیوں کی فصلوں میں کیڑے دیکھے گئے جس کی وجہ سے سبزیوں کی پیداوار مکمل طور پر رک گئی اور شہر حیدرآباد کے بازاروں میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ کاشتکار دھان کی فصل کے لیے استعمال ہونے والی کھاد اور ادویات کی قیمتیں زیادہ ہونے پر تشویش کا اظہار کر رہے۔
ایسوسی ایشن آف سجادہ نشین متولی خدمت گزاران وقف تلنگانہ نے وقف ترمیمی بل 2024 کی منظوری کو ٹالنے کے لیے میدان میں آنے کا طے کر لیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے ارکان کا ایک ہنگامی اجلاس مولانا شاہ سید علی اکبر نظام الدین حسینی صابری صدر ایسوسی ایشن کی صدارت میں احاطہ درگاہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ میں منعقد ہوا، جس میں وقف ترمیمی بل 2024 کے نظام وقف پر پڑنے والی کاری ضرب کا جائزہ لیا گیا اور متفقہ طور پر اجلاس اس نتیجے پر پہنچا کہ بل کی منظوری کی صورت میں ہند میں نظام وقف تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اس بل کو قانون کی شکل اختیار کرنے سے باز رکھنے کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا گیا۔ مولانا اکبر نظام الدین نے بعد اجلاس نمائندوں کو بتایا کہ اس ترمیمی بل کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا گیا اور بہت سی تجاویز پیش ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ اس بل کے نقصانات سے عام مسلمانوں کو آگاہ کرنے اور رائے عامہ کو ہموار کرنے ایسوسی ایشن کی جانب سے جلسے منعقد کیے جائیں اور NDA کے سیکولر شراکت دار پارٹیوں کے قائدین سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اس بل کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے گا اور ان سے خواہش کی جائے گی کہ وہ اس بل کو ترک کر دینے کے لیے NDA حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ وقف خالصانہ مذہبی معاملہ ہے اور مسلمان کے ہر فرقے کا اس سے تعلق ہے۔ تمل ناڈو میں ایک اسکول کے PT ٹیچر کو معطل کر دیا گیا ہے، جس نے مبینہ طور پر ایک فٹ بال ٹیم کے طلباء کو لاتیں رسید کی تھی اور تھپڑ مارے تھے۔ وہ فٹ بال ٹورنامنٹ میں ان کے ناقص مظاہرے پر ناراض تھا۔ اس ٹیچر کی شناخت اناملائی کی حیثیت سے کی گئی اور حملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اسے معطل کیا گیا۔ یہ واقعہ ضلع سیلم میں میٹور کے قریب ایک سرکاری امدادی اسکول میں پیش آیا۔ ویڈیو میں ٹیچر کو طلباء پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا گیا، جو زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور جرسی اور فٹ بال بوٹس پہنے ہوئے تھے۔ ٹیچر کو ان کے بال کھینچتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اناملائی نے ایک طالب علم سے پوچھا تھا، تم مرد ہو یا عورت؟ تم نے مخالف کھلاڑی کو اسکور کرنے کیسے دیا؟ یہ طالب علم شاید گول کیپر تھا۔ اس نے ایک اور طالب علم سے پوچھا، تم نے بال کو اپنے قریب سے گزرنے کیسے دیا؟ کیا تم دباؤ کے تحت نہیں کھیل سکتے؟ اس نے ایک اور طالب علم کو تھپڑ مارتے ہوئے پوچھا کہ تم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کیوں نہیں رکھا؟ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک سینئر عہدیدار نے NDTV کو بتایا کہ ہم اس معاملے کی مکمل تحقیقات کریں گے۔ ٹیچر کو معطل کیا جا چکا ہے۔ آسام کے چیف منسٹر ہیمنتا بسوا سرما اکثر اپنے بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہتے ہیں۔ اس بار پھر انہوں نے ایسا بیان دیا جس کا چرچا ہونا یقینی تھا۔ آسام کے چیف منسٹر ہیمنتا بسوا سرما کا میگھالیہ یونیورسٹی کے گیٹ پر دیا گیا بیان اب سرخیوں میں ہے۔ در حقیقت آسام کے چیف منسٹر ہیمنتا بسوا سرما نے کہا کہ یونیورسٹی کی عمارت کا فن تعمیر کسی مسجد کے ڈھانچے سے ملتا ہے، جبکہ گیٹ میگھالیہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہے۔ چیف منسٹر ہیمنتا بسوا سرما نے گوہاٹی شہر کے باہر واقع ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے بارے میں سوالات اٹھائے۔ چیف منسٹر نے دعویٰ کیا کہ یہ یونیورسٹی بنگالی نژاد ایک مسلمان شخص کی ہے اور اس نے سیلاب جہاد کا آغاز کیا ہے۔ آسام کے چیف منسٹر ہیمنت بسوا سرما نے اپنی مزید بکواس جاری رکھتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یونیورسٹی تعلیم کو تباہ کر رہی اور اس کے گنبد والے گیٹ کا فن تعمیر جہاد کی علامت ہے۔ یونیورسٹی کے بڑے مین گیٹ پر 3 گنبد ہیں، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہاں جانا شرمناک ہے، وہاں جانا مکہ جانے کے مترادف ہے۔ ہم جو کہہ رہے وہ یہ ہے کہ وہاں عبادت گاہ بھی ہونی چاہیے، مکہ مدینہ اور تمام گرجا گھر ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے وہاں ایک مکہ لگا رکھا ہے۔ انہیں عبادت گاہ بنانے دیں، انہیں چرچ بنانے دیں، ہم صرف ایک کے نیچے کیوں جائیں؟ لفظ جہاد کے استعمال پر صحافیوں کے پوچھے گئے سوال پر آسام کے وزیر اعلیٰ نے کہا، میں اسے جہاد کہہ کر نرم رویہ اختیار کر رہا ہوں، وہ جہاد کا باب بھی ہے۔ در حقیقت یہ ہمارے تعلیمی نظام کو تباہ کر رہا، جو بھی ہماری تہذیب ہماری ثقافت پر حملہ کرتا ہے اسے جہاد کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے سوچا کہ اگر یہ آڈیٹوریم یہیں رہا تو گوہاٹی کے لوگ آڈیٹوریم کی خاطر ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے، اس لیے میں نے خاموشی سے کھناپارا گوہاٹی میں ایک بڑا آڈیٹوریم بنانا شروع کر دیا۔ نومبر یا جنوری تک ہم اس آڈیٹوریم کی تعمیر شروع کر دیں گے، یہاں رہیں۔ ہم اپنا 5000 نشستوں والا آڈیٹوریم کھولیں گے تاکہ لوگوں کو USTM میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔
हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम हाल ही में श्रीलंका के दौरे पर गई थी। इस दौरान दोनों टीमों के दरमियान T20 और फिर 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली गई। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली T20 टीम ने सीरीज में क्लीन स्वीप किया। ताहम रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम वनडे सीरीज में 0-2 से हार गई, जबकि पहला वनडे टाई रहा। टीम वतन वापस हो चुकी है। ताहम अब हिंदुस्तानी टीम का मसरूफ शेड्यूल सामने आ गया। इत्तलात के मुताबिक जल्द ही बांग्लादेशी टीम हिंदुस्तान का दौरा करेगी। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम हिंदुस्तान आएगी। हिंदुस्तानी टीम साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया जाएगी। इसके अलावा इंग्लैंड की टीम आइंदा साल के ओआईएल में हिंदुस्तान आएगी। बांग्लादेश की टीम आइंदा माह हिंदुस्तान का दौरा करेगी। इस दौरान दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। ये दौरा 19 सितंबर से शुरू होगा और आखिरी मैच 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 19 से 23 सितंबर MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ग्रीन पार्क कानपुर में होगा। पहला T20 7 अक्टूबर को धर्मशाला में, जबकि दूसरा T20 मैच 9 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी मैच 12 अक्टूबर को हैदराबाद के उपल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम अक्टूबर में हिंदुस्तान का दौरा करेगी। इस दौरान दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट सीरीज 16 अक्टूबर से शुरू होगी और 5 नवंबर तक जारी रहेगी। सीरीज का पहला टेस्ट 16 था 20 अक्टूबर बेंगलुरु, दूसरा टेस्ट 24 था 28 अक्टूबर पुणे और तीसरा टेस्ट 1 से 5 नवंबर मुंबई में खेला जाएगा। इसके बाद टीम इंडिया जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। इस दौरे में दोनों टीमों के दरमियान 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज का पहला T20 8 नवंबर, आखिरी 15 नवंबर को खेला जाएगा। पहला मैच 8 नवंबर को डरबन में, जबकि दूसरा मुकाबला 10 नवंबर को सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा मैच 13 नवंबर को सेंचुरियन में होगा, जबकि चौथा T20 मैच 15 नवंबर को जोहान्सबर्ग में होगा। इसके बाद हिंदुस्तानी टीम नवंबर के आखिर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.